السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ جے پال نے کسی نہ کسی طرح اپنی جان تو بچا لی، مگر ہزاروں راجپوت سپاہی لقمہ اجل بن گئے۔ یہ ایک بڑا نقصان تھا جسے ہندوستان کے تمام راجاؤں نے پوری شدت سے محسوس کیا۔ انہیں مالی وسائل سے زیادہ اپنے جانباز سپاہیوں کی موت کا افسوس تھا۔ کشت و خون کا طوفان تھم جانے کے بعد جب محاذ کی خبریں دیگر ہندو فرما رواؤں کے کانوں تک پہنچیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ راجہ جے پال ایک انتہائی خود غرض اور عاقبت نااندیش حکمران ہے۔ اتنے بڑے لشکر کو اپنے گھر میں تباہ و برباد کرا دینا اس بات کا کھلا ہوا ثبوت تھا کہ راجہ جے پال آداب جنگ سے قطعاً ناواقف ہے۔ برہمن حکمراں کی اس شکست پر تبصرہ کرتے ہوئے کالنجر، دہلی، کنوج اور اجمیر کے حکمرانوں نے راجہ جے پال کو انتہائی سخت الفاظ میں خطوط تحریر کیے۔ ہم نے صرف مذہب کے نام پر تمہاری فوجی اور مالی امداد کی تھی۔ تمہیں شاید ہمارے جذبات کا اندازہ نہ ہو کہ ہم نے دیوتاؤں کے ناموس کی خاطر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور ریاست کے منتخب جانبازوں کو تمہارے حوالے کر دیا تھا تاکہ تم دھرم اور دھرتی کو دشمن کی دست درازیوں سے محفوظ رکھ سکو۔ مگر افسوس، 100,000 بار افسوس کہ تم میدان جنگ میں دنیا کے بدترین اور ناکارہ سپہ سالار ثابت ہوئے۔ اگر اتنے وسائل اور ایسے جانباز سپاہی کسی اندھے حکمران کی نگرانی میں دے دیے جاتے تب بھی وہ اس جنگ کو آسانی سے جیت لیتا، لیکن تم نے ہماری تمام تر توقعات کے خلاف ہندو تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کھائی اور جنگجو راجپوتوں کی تمام روایتوں کو پامال کر ڈالا، اور ہمارے چہروں پر ایسی کالک مل دی کہ جسے شاید گنگا اور جمنا کا سارا پانی بھی دھونے سے قاصر رہے۔ ہمیں اس کا افسوس نہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے سیم و زر کے انبار دشمن نے سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ ہمیں دکھ صرف اس بات کا ہے کہ تم نے اپنی غلط حکمت عملی کے باعث ہمارے کیسے کیسے سورماؤں کو بھیڑ بکریوں کی طرح موت کے منہ میں جھونک دیا۔ اگر تم اپنی جان بھی دے دو تو اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن تمہاری نامراد زندگی کے ختم ہو جانے سے اتنا ضرور ہوگا کہ زمین اپنے آپ کو کسی قدر ہلکا محسوس کرے گی۔ اپنے حلیف راجاؤں کے طنز آمیز خطوط پڑھ کر راجہ جے پال مسکرانے لگا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، تم نادان لوگ کیا جانو کہ راجنیتی کسے کہتے ہیں، یعنی سیاست کسے کہتے ہیں۔ میں آئندہ کسی محاذ پر سبکتگین کو بھی دیکھوں گا اور تمہارے اس ذلت آمیز سلوک کا بھی جواب دوں گا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر ارمغانہ شیرازی بھی جبراً مسکرانے لگی۔ اس غیر متوقع شکست کے بعد اس کے تمام خواب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے کے ساتھ غزنی کی بھی خود مختار ملکہ سمجھنے لگی تھی، لیکن جب تصورات کا یہ جھوٹا طلسم ٹوٹا تو وہ اپنے ارمانوں کی لاش پر بین کرنے لگی۔ اس وقت بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور راجہ جے پال کا منہ نوچ ڈالے، لیکن انتہائی کرب کے عالم میں اسے مسکرانا پڑ رہا تھا۔ مہاراج، آپ دل شکستہ نہ ہوں کہ ابھی بہت سے امتحانات باقی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان کڑی آزمائشوں سے سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ ارمغانہ شیرازی نے اپنے چہرے پر ریاکاری کی ایک دبیز نقاب ڈال لی تھی اور اپنے ہونٹوں پر ایک فریب کا تبسم سجا لیا تھا۔ یہ عارضی شکست ان قریب آپ کی جہد مسلسل کے باعث ایک بڑی فتح میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں بھی تو قدم بقدم آپ کے ہمراہ چل رہی ہوں، پھر یہ احساس تنہائی کیوں؟ ارمغانہ نے اپنے مخصوص انداز دل ربائی کے ساتھ کہا۔ ہاں سمترا، تم ٹھیک کہتی ہو۔ ارمغانہ کی قربت نے جے پال کی آنکھوں میں یکا یک جذبوں کے چراغ روشن کر دیے تھے۔ مجھے تمہاری ہم سفری پر ناز ہے۔ جب تک تم زندگی کی ان ناہموار راہوں پر میرے ساتھ چلتی رہو گی، میں کسی سبکتگین کے سامنے شکست تسلیم نہیں کروں گا۔ جے پال کے دل و دماغ پر جذبات اس قدر غالب آ گئے تھے کہ وہ کسی شکست خوردہ عاشق کی طرح ارمغانہ کے گیسوئے مشک بار کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ اگر تم مجھ سے بچھڑ گئی سمترا تو میں اپنے اقتدار اور زندگی دونوں کی بازی ہار جاؤں گا۔
سمراٹ، یہ داسی آپ کے قدموں کو چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ ارمغانہ نے مرافقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ کنیز اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی کہ آپ اپنی رعایا کے سامنے اپنے اور میرے درمیان قائم ہونے والے رشتے کا اعلان کر دیں۔ آخر ارمغانہ کی خواہش اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ سبکتگین سے شکست کھانے کے بعد ارمغانہ کو اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جے پال جلد از جلد اس کی قانونی حیثیت کا اعلان کر دے تاکہ وہ برہمنوں اور راجپوتوں کی مہارانی بن کر کچھ دن تک اقتدار کی لذت حاصل کر لے، ورنہ کون جانے کہ راجہ جے پال کی ڈگمگاتی ہوئی نیا کب ڈوب جائے اور حالات کے بھنور میں ارمغانہ ایک حقیر تنکے کی طرح چکراتی رہے۔ اس کے علاوہ اس کا منصوبہ یہ بھی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ کر گردش ایام کے تمام تر خطرات سے محفوظ رہ سکے، اور پھر جیسے ہی راجہ جے پال اقتدار سے محروم ہو، وہ اس کی مملکت کی حدود سے نکل کر کسی دوسرے طاقتور راجہ کی پناہ میں چلی جائے اور نئے انداز سے اپنی فریب کاریوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ ارمغانہ کو اپنے بے پناہ حسن کی طاقت پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کے دل فریب نقش و نگار اور توبہ شکن عشوہ ترازیاں کسی بھی حکمران کو ورغلا سکتی تھیں، مگر اس کے ساتھ ہی ارمغانہ کو اپنی ڈھلتی ہوئی عمر کا احساس بھی ستاتا رہتا تھا۔ گردش روز و شب کے عمل سے گزرتے ہوئے تو سورج پر بھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس کی آتش فشانیاں راکھ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ پھر ایک عورت کے حسن جہاں سوز کی کیا حیثیت تھی، جسے بہت جلد ہمیشہ کے لیے بجھ جانا تھا۔ یہی سوچ کر ارمغانہ شیرازی بار بار راجہ جے پال سے ایک ہی مطالبہ کر رہی تھی۔ اگرچہ راجہ جے پال پر مدہوشی کا عالم طاری تھا، لیکن ارمغانہ کی بات سن کر وہ چونک جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ برہمن حکمران نے عجیب سی نظروں سے ارمغانہ کی طرف دیکھا اور پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا، ابھی نہیں سمترا، ابھی نہیں۔ جے پال کا لہجہ ایک مایوس اور تھکے ہوئے انسان کا لہجہ تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ سبکتگین کو شکست دینے کے بعد میں اپنی رعایا کو 2 بڑی خوشخبریاں سناؤں گا، ایک سلطنت غزنی پر برہمنوں کے اقتدار کا پرچم اور دوسرے مہارانی سمترا کے اختیارات کا اعلان۔ یہ 2 خوشخبریاں، مگر افسوس میں اپنی قوم کو ایک خوشخبری بھی نہیں سنا سکا۔ اب اس شکست خوردگی کے عالم میں ہندو دھرم کے رسم و رواج کو کس طرح توڑ دوں گا؟ ہندو مذہب سے بغاوت تو درکنار کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں سیاسی طور پر اپنے حلیف راجاؤں اور درباری عہدیداروں کی سوالیہ نظروں کا سامنا کیسے کروں گا؟ وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ دشمنوں کے قدم لمغان اور پشاور کی زمین کو پامال کر رہے ہیں اور تو ایک کونے میں بیٹھا جشن نشاط منا رہا ہے۔ نہیں سمترا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھ میں لوگوں کی تحقیر آمیز نگاہوں کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یکایک جے پال کے چہرے پر وحشت سی برسنے لگی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے شراب اور ارمغانہ کی قربت کا نشہ ٹوٹتا جا رہا ہو۔ پھر ارمغانہ نے تیز آواز میں کہا، کیا میں اپنی باقی زندگی بھی اسی طرح بسر کروں گی؟ شدت جذبات سے ارمغانہ کی آواز لرز رہی تھی، چوروں، مجرموں اور گنہگاروں کی طرح۔ ایک داشتہ کی طرح ارمغانہ کے سرخ و گداز ہونٹوں سے تلخیوں کا زہر ٹپک رہا تھا اور شگفتہ و شاداب چہرے پر غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے سمترا، تو پھر سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ اچانک راجہ جے پال کا لہجہ بدل گیا تھا اور اس کے انداز گفتگو سے آمرانہ بے رخی جھلک رہی تھی۔ ہم نے تم جیسی برباد عورت کی بہت زیادہ پذیرائی کی ہے۔ ہمارا یہ احسان کم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی قانونی بیوی کا درجہ دیا۔ ہم اس پر پوری طرح قادر تھے کہ تمہیں ایک ادنا درجے کی داشتہ بنا کر چھوڑ دیتے، اور ہماری طرف سے اس بات کی بھی اجازت نہ ہوتی کہ تم ہمارے خلاف کوئی حرف احتجاج بلند کر سکو۔ راجہ جے پال کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ارمغانہ کا گل رنگ چہرہ زرد پڑ گیا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں سمراٹ؟ ارمغانہ کی آواز اس طرح لڑکھڑا رہی تھی جیسے وہ لکنت کی مریضہ ہو۔ ہماری بات غور سے سنو سمترا، راجہ جے پال نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں ارمغانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جانا چاہیے۔
کیسا مسئلہ مہاراج؟ جے پال کا نیا روپ دیکھ کر ارمغانہ شدت خوف سے کانپنے لگی تھی۔ یہی کہ تم آئندہ اپنی شادی کے سرکاری اعلان کے لیے اصرار نہیں کرو گے۔ راجہ جے پال نے اپنی مرضی کے مطابق ارمغانہ کی قسمت کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، جب ہم کوئی بڑی فتح حاصل کر لیں گے تو پھر تمہیں بھی مہارانی کا اعزاز بخش دیں گے۔ یہ کہہ کر برہمن حکمران کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر یکا یک چونکتے ہوئے بولا، ہاں، ہمیں فتح کے نام پر یاد آیا کہ تمہارا وہ نجومی باپ کہاں ہے جو بھرپور دعووں کے ساتھ ہماری عظیم الشان فتح کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ ہم اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ستاروں کی چالیں کیسے الٹ گئیں اور آسمان پر لکھی ہوئی تحریر کس طرح تبدیل ہو گئی؟ اسے اس وقت ہمارے حضور پیش کرو، وہ ہمیں بہت دن سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ راجہ جے پال کے لہجے سے اسد شیرازی کے لیے شدید نفرت جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی اسد شیرازی سہما ہوا راجہ جے پال کی خلوت میں حاضر ہوا۔ تو بھی جھوٹا، تیرا علم بھی جھوٹا، راجہ جے پال نے انتہائی غضبناک اور حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ اگر کسی نجومی کی 2 پیش گوئیاں غلط ثابت ہو جائیں تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ آج سے ہم تجھے بھی ایک نامعتبر انسان سمجھتے ہیں۔ شدت غضب کے باعث جے پال کی مخمور آنکھوں سے چنگاریاں سی نکلنے لگی تھی۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیرا منہ کالا کر کے ملتان اور لاہور کی گلیوں میں پھرائیں، مگر کیا کریں کہ تو ہماری دھرم پتنی کا باپ ہے اور یہی رشتہ ہمارے قہر کی آگ کو پوری طرح بھڑکنے نہیں دیتا۔ اسد شیرازی کو اپنا انجام بہت قریب نظر آ رہا تھا، لیکن ارمغانہ کی پشت پناہی کے سبب وہ مکمل طور پر بے امان اور غیر محفوظ نہیں تھا، اور اسی احساس تحفظ نے اسد شیرازی سے اس کے ہوش و حواس نہیں چھینے تھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے سخت دہشت و اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا اور اس نے عیال لومڑی کی طرح نئی چالیں چلنا شروع کر دی۔ اگر سمراٹ میری جان بخشی کا وعدہ فرمائیں تو میں اس شکست کے سلسلے میں ایک حیرت انگیز انکشاف کر سکتا ہوں۔ کیسا انکشاف؟ راجہ جے پال نے چونک کر کہا۔ ایک لمحے میں اس کا سارا غصہ زائل ہو گیا تھا۔ میں نے سمراٹ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تمام ستارے آپ کے حق میں گردش کر رہے ہیں۔ اگر میرے اس دعوے کو دنیا کا کوئی ماہر نجوم اپنے علمی دلائل سے غلط ثابت کر دے تو میں سزا کے طور پر خود ہی اپنی شاہ رگ کاٹ لوں گا۔ یکا یک اسد شیرازی کا لہجہ بہت زیادہ پرجوش ہو گیا تھا۔ پھر راجہ جے پال کی حیرت و استعجاب میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلی جنگ میں بھی فتح آپ کا مقدر تھی اور دوسرے مارکے میں بھی نصرت و کامرانی آپ ہی کے قدم چومتی، لیکن اس شعبدہ بات نظام شاہ کی ساحرانہ کرشمہ سازیوں نے ساری بساط الٹ کر رکھ دی۔ اسد شیرازی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر اس جادوگر نظام شاہ کو بہت جلد راستے سے نہ ہٹایا گیا تو ایک آپ کی سلطنت کیا پورا ہندوستان زیر و زبر ہو کر رہ جائے گا۔ میں اس راز سے اچھی طرح باخبر ہوں کہ امیر غزنی سبکتگین اور ولی عہد سلطنت محمود کو اسی جادوگر کی تائید روحانی حاصل ہے۔ میں نے بارہا اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نظام شاہ محمود کو بت شکن کہہ کر پکارتا ہے، اور یہ اسی عقیدت کا نتیجہ ہے کہ محمود نے لمغان اور پشاور کے بت خانوں میں ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا۔ راجہ جے پال بہت دیر تک کسی مجسمے کے مانند ساکت بیٹھا رہا، مگر اس کا ذہن اپنے خفیہ عشرت کدے سے بہت دور مختلف شاہراہوں پر بھٹک رہا تھا۔ پھر وہ حیرت و سکوت کے دائرے سے باہر نکلا اور انتہائی قہرناک لہجے میں اسد شیرازی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اگر نظام شاہ کی جادوگری ہی ہمارے کھیل کو بگاڑ رہی ہے تو پھر اس جادوگر کو بے دریغ ہلاک کر لو۔ ساحری کا فن تو ہندوستانی جادوگروں پر ختم ہے، پھر یہ نظام شاہ کس شمار و قطار میں ہے؟ سمراٹ بہتر جانتے ہیں کہ نظام شاہ کو ہلاک کرنے کے لیے ہندوستان کا کون سا جادوگر مناسب رہے گا۔ اسد شیرازی غلاموں کے سے لہجے میں بولا، میں تو آپ کا ایک ادنا خیر خواہ ہوں اور حق کی غلامی ادا کرنے کے لیے
اس شخص کو بے نقاب کر رہا ہوں جس کا وجود ہندوؤں کے دھرم اور دھرتی کے لیے موت اور بربادی کا کھلا ہوا پیغام ہے۔ اسد شیرازی دل ہی دل میں بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ایک تو اس کی جان بچ گئی تھی اور دوسرے اسے یقین ہو چلا تھا کہ ہندوستان کے جادوگر اپنی تانترک ودیا یعنی جادوئی علم سے نظام شاہ کو ہلاک کر ڈالیں گے اور اسے اپنے برسوں پرانے ایک خواب کی تعبیر مل جائے گی۔